تلنگانہ ہائی کورٹ نے حالیہ دنوں گورنر کوٹے کے تحت قانون ساز کونسل کے لیے منتخب 3 ارکان کے انتخاب کو چیلنج کرنے والی عرضی کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے اور تینوں ارکان کونسل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اندرون 4 ہفتے جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ریاستی حکومت کی سفارش پر گورنر نے جی وینکیا بسوراج ساریا اور دیانند کو قانون ساز کونسل کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے سماجی کارکن دھانا گوپال کی جانب سے داخل کردہ عرضی کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ عرضی گزار نے عدالت کو بتایا کہ گورنر کوٹے کے تحت انتخاب میں قواعد کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کی لیڈر کے کویتا نے مرکزی حکومت سے خلیجی ممالک کے ملازمین کے لیے گائیڈ لائنز کو منسوخ کرنے کی مانگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے سے 90 لاکھ مزدوروں کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے مزدوروں کی اقل ترین اجرت طے کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ 90 لاکھ لوگ گلف کنٹریز میں رہتے ہیں، بہار سے ہے، یو پی سے ہے، تلنگانہ آندھرا سے بھی بہت زیادہ لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ جب وہاں جاتے ہیں، ایک تو ہمارے دیش سے ایکسٹرنل افیئرس منسٹری سے ان کو بہت کم سپورٹ ملتا ہے، چھوٹے چھوٹے دیشوں سے بہت زیادہ سپورٹ ملتا ہے۔ ایک آلریڈی اپنے مائیگرنٹ لیبرز کے ایشو میں ہمارے کنٹری بہت بیکورڈ ہے، اس کے اوپر سے ابھی ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرکار نے ایسا ایک ڈیسیشن لیا ہے کہ جن کا جو یہ مائیگرنٹ لیبر کا جو منیمم ویج ہے آلموسٹ 40% اس میں انہوں نے کٹ کر دیا ہے، اور یہ ڈیسیشن اپنے گورنمنٹ سے خود ہوا ہے۔ جنرلی گلف کنٹریز میں ہوتا کیا ہے، اگر دوسرے کنٹری کے گورنمنٹ ایک ریٹ فکس کرتے ہیں اس سے کم ہی ملتا ہے لیبر کو، زیادہ کبھی نہیں ملتا ہے، لیکن ابھی آلریڈی ایوریج پہ انہوں نے 40% کم کر کے دیا ہے۔ تو اس سے وہاں پہ جو آلریڈی 90 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں، پہلے تو ان کے جاب جانے کا پورا چانسز ہے، کیونکہ یہ نئے لوگوں کو کم پرائز میں لینا چاہیں گے تو وہاں ان کا نوکری خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ دوسرا، یہاں سے جو نیا آدمی جا رہا ہے اس کو منیمم ویج ابھی بہت کم % میں سائن کر کے مجبوراً جانا پڑے گا۔ تو یہ سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سینٹرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ یہ جو آپ نے گائیڈ لائنس ابھی ایشو کیا ہے گلف کنٹریز کے لیبر کو منیمم ویجز کم کرنے کا، اس کو امیڈیٹلی واپس لیجئے، کیونکہ یہ بہت ریگریسو پالیسی ہے، اس سے لیبر کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آلریڈی گلف میں جتنے بھی لیبر ہیں ان بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، تو یہ ان کے سفرنگ کو اور بڑھائے گا لیکن کم نہیں کرے گا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب 10 فروری سے قبل کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 10 جنوری کے بعد منتخبہ ارکان کے گیزٹ کی اشاعت عمل میں آئے گی۔ جی ایچ ایم سی ایکٹ کے مطابق جی ایچ ایم سی انتخابات کے بعد پہلا اجلاس اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے منتخبہ امیدواروں کے ناموں کے گیزٹ کی اجرائی کے دوران اندرون 1 ماہ منعقد کیا جائے۔ پہلے اجلاس سے نئے مجلس کی 5 سالہ میعاد کا آغاز ہو جائے گا۔ اس طرح 10 جنوری سے قبل گیزٹ میں منتخبہ ارکان کے ناموں کی شمولیت ہوتی ہے تو پہلا اجلاس 10 فروری سے قبل منعقد ہوگا اور پہلا اجلاس کے دوران میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس طرح موجودہ مجلس سے تحلیل کر دی جائے گی اور نئی مجلس بلدیہ کی میعاد کا آغاز ہوگا۔ قواعد کے مطابق جی ایچ ایم سی کی موجودہ مجلس کی 5 سالہ مدت کو کم نہیں کیا جا سکتا اور وہ 10 فروری 2021 تک برقرار رہے گی۔ گریٹر حیدرآباد کی حدود میں پراپرٹی ٹیکس کے لیے حکام نے جائیدادوں کے دوبارہ اسسمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بعض جی ایچ ایم سی ملازمین شہریوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس سے کارپوریشن نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ بل کلیکٹرز پر رقومات حاصل کرتے ہوئے کم ٹیکس طے کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ بل کلیکٹرز کو غیر مجاز جائیدادوں سے 3 سال کی پینلٹی وصول کرنا ضروری ہے، جبکہ وہ صرف 1 سال کی پینلٹی وصول کر رہے ہیں۔ کرپشن کے نتیجے میں جی ایچ ایم سی 50% تک رقومات سے محروم ہو رہی ہے۔ کمشنر نے پراپرٹی ٹیکس کے کلیکشن کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا اور گریٹر حیدرآباد کے حدود میں موجود تمام جائیدادوں کے دوبارہ اسسمنٹ کی تجویز حکومت کو روانہ کی ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 1.5 لاکھ ایسی جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی جن کا پراپرٹی ٹیکس حقیقت سے کم ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے 2020 کے دوران ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلانے والے 49,11,108 موٹر سائیکل سواروں کو چالان کیا ہے۔ حیدرآباد میں ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی میں سب سے زیادہ ہیلمٹ کا عدم استعمال درج ہوا ہے، جبکہ سب سے کم خلاف ورزی کم سن بچوں کی ڈرائیونگ ہے، جس کے تحت 1,382 چالان وصول کیے گئے ہیں۔
محکمہ پولیس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سڑک حادثات میں ہلاک ہونے والے 50% سے زائد افراد حادثے کے وقت ہیلمٹ کے بغیر پائے گئے۔ پولیس کے مطابق شراب پی کر گاڑی چلانے کے واقعات میں کمی ہوئی ہے۔ ایک سال کے دوران ٹریفک خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 52,91,896 چالان کیے گئے ہیں۔ رواں برس پولیس کو ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی پر چالانات سے 5,20,33,800 حاصل ہوئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے جنوری سے کورونا ویکسین کی ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ روزانہ کم از کم 10 لاکھ افراد کو کورونا ویکسین دیے جانے کا منصوبہ ہے۔ محکمہ صحت کے ذرائع نے بتایا کہ 3 لاکھ ہیلتھ ورکرز میں تاحال 2.87 لاکھ ہیلتھ ورکرز نے کورونا ویکسین کے لیے آن لائن اپنے نام رجسٹر کرایا ہے۔ روزانہ 1 لاکھ افراد کو ٹیکہ اندازی سے آغاز کرتے ہوئے 10 لاکھ پہنچانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ویکسین کے تحفظ کے لیے کولڈ سٹوریج تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں ٹیکہ اندازی کا انتظام رہے گا اور 4 ہفتے کے وقفے سے 2 ڈوز دیے جائیں گے۔ ریاست بھر میں 10,000 مراکز کے قیام کا منصوبہ ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ عوام کو ٹیکہ اندازی کے لیے آدھار یا کوئی اور سرکاری شناختی کارڈ کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، امپلائمنٹ کارڈ، ووٹر آئی ڈی قابل قبول رہے گا۔ 50 سال سے زائد عمر کے افراد کی نشاندہی فہرست رائے دہندگان سے کی جائے گی۔ حکومت نے ٹیکہ اندازی کے مراکز پر سخت سیکیورٹی انتظامات کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے تازہ معاملے 635 درج کیے گئے ہیں۔ ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر 2,82,982 ہو گئی ہے۔ ریاست میں مہلک وبا سے 1,522 اموات ہو گئی ہیں۔ ریاست میں اب تک اس مرض سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 2,74,833 ہو گئی ہے۔ ریاست میں سرگرم معاملے 6,627 ہو گئی ہے۔ 65,66,602 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے۔ ادھر تلنگانہ حکومت نے کووڈ-19 RT-PCR ٹیسٹ کی قیمت کم کر دی ہے۔ پرائیویٹ لیب میں ٹیسٹ کی قیمت 500 روپے رکھی گئی ہے۔ گھر پر سیمپل کلیکشن کے لیے اضافی 75 روپے رکھی گئی ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی پرکاش گوڈ کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ کورونا کی علامات پائے جانے پر پرکاش گوڈ نے معائنہ کروایا، جس میں رپورٹ مثبت پائی گئی۔ رکن اسمبلی نے خود کو الگ تھلگ رکھا ہے۔ پرکاش گوڈ راجندر نگر اسمبلی حلقے سے TRS کی نمائندگی کرتے ہیں۔ رکن اسمبلی نے حالیہ دنوں ان سے ملاقات کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ کورونا کی جانچ کروا لیں۔ مشہور اداکارہ رکل پریت سنگھ کورونا پازیٹیو پائی گئی ہے اور انہوں نے سیلف کوارنٹین کر لیا ہے۔ رکل پریت سنگھ نے حال ہی میں اپنی نئی فلم مے ڈے کی شوٹنگ کا امیتابھ بچن اور اجے دیوگن کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ رکل نے کورونا سے متاثر ہونے کی خبر کو اپنے مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا میں شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحت مند ہیں اور اب آرام کریں گی تاکہ جلد ہی صحت یاب ہو کر دوبارہ شوٹنگ کے لیے واپس آ سکے۔ انہوں نے گزشتہ چند دنوں کے دوران ان کے رابطے میں آنے والی تمام افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا کورونا ٹیسٹ کروا لیں۔ انہوں نے اپنے مداحوں کو محفوظ رہنے کا مشورہ دیا۔ حیدرآباد کے علاقے ٹپا چبوترا سے تعلق رکھنے والے محمد معیز الدین کا انتقال 19 دسمبر کو امریکی شہر شکاگو میں کار حادثے کے دوران ہوا تھا۔ ان کی نماز جنازہ شکاگو میں ادا کی گئی۔ محمد معیز الدین 2015 سے امریکہ میں ہیں۔ معیز الدین کے پسماندگان میں اہلیہ اور 7 مہینے کا لڑکا ہے۔ سابق وزیراعظم پی وی نرسمہا راؤ کی برسی ملک بھر کے ساتھ ساتھ تلنگانہ میں بھی منائی گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ سابق وزیراعظم آن جہانی پی وی نرسمہا راؤ ملک کی تاریخ میں ایک عظیم مصلح کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہندوستان آج ان اصلاحات کے ثمرات سے فیضیاب ہو رہا ہے جنہیں آن جہانی پی وی نرسمہا راؤ نے تعلیم، معیشت، انتظامیہ اور دیگر شعبوں میں متعارف کروایا تھا۔ چندر شیکھر راؤ نے داخلی سلامتی، خارجی امور اور نیز سفارتی محاذ پر پی وی نرسمہا راؤ کے اقدامات کی ستائش کی، جس سے ملک کے اتحاد، سالمیت اور خود مختاری کو
تقویت ملی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت پی وی نرسمہا راؤ کی کثیر الجہت اور غیر معمولی انتظامی صلاحیت رکھنے والی شخصیت کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے اعزاز میں انتہائی ذمہ داری اور احترام کے ساتھ 1 سال طویل صدی تقاریب کا انعقاد کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سنگا ریڈی میں کھانا کھانے کے بعد ایک خاندان کے 3 افراد کی موت ہو گئی، 2 کی حالت خراب ہے۔ ضلع کے پلواٹلا گاؤں میں 60 سالہ سشیلا، 55 سالہ چندرمولی اور 45 سالہ سری سیلم نے کل رات اپنے گھر میں جوار کی روٹی کھائی تھی، اس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ 50 سالہ انوسیا اور 40 سالہ سریتار کو علاج کے لیے حیدرآباد کے عثمانیہ اسپتال میں داخل کیا گیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ 15 دن قبل اسی خاندان کی ایک خاتون کی جوار کے آٹے سے بنائی گئی روٹی کھانے کے بعد موت ہو گئی تھی۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ جاری ہے۔ اسپتال کے باتھ روم میں ایک خاتون نے بچے کو جنم دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے نومولود کی موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے تانڈور سرکاری اسپتال میں پیش آیا ہے۔ ملریڈی پلی سے تعلق رکھنے والی منیشا نامی حاملہ خاتون بدھ کی صبح 3 بجے تانڈور اسپتال پہنچی۔ ڈیلیوری انجام دینے ڈاکٹروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس خاتون نے اسپتال کے باتھ روم میں گئی اور بچے کو جنم دیا، تاہم نوزائیدہ کی موت ہو گئی۔ متاثرہ خاندان کے افراد نے الزام لگایا کہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے کی موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بی جے پی لیڈر اور نظام آباد لوک سبھا حلقے کے ایم پی ڈی اروند ضلع جگتیال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے حامیوں نے تلواروں کے ساتھ نقص کیا۔ ڈی اروند نے تلوار کو لہرایا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو گیا ہے۔ سماجی تنظیموں کی جانب سے اس واقعے پر مختلف رد عمل آ رہے ہیں۔ تلنگانہ پولیس اور حکومت کو ریاست میں لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے اور کھلے عام ہتھیاروں کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے 7 افراد کے اوپر معاملہ درج کر لیا ہے۔